اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کو زیبا ہیں کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور تمام نعمتوں سے اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے نواز دیا، اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اپنی ذات اقدس سے اپنے عمل سے تمام عالم کو اپنی رحمت سے روشن کیا۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں ہوں آپ کی میزبان صدف اسلم، اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا موضوع، اور وہ موضوع ہے مقافات عمل کہ انسان کی زندگی میں جو عمل ہے اس کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرتا ہے اور دے دیتا ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کا مقام بھی بتایا گیا اور برے عمل کرنے والوں کی جگہ بھی بتائی گئی کہ آپ کا اچھا مقام کہاں ہے اور برا مقام کس وجہ سے ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو زندگیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے والد کی صورت میں، والدہ کی صورت میں، بھائی بہن کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اپنے عزیز و قاری کی صورت میں، کہ اللہ رب العزت نے جو رشتے ہمارے درمیان پیدا کیے ہیں وہ بلڈ کے رشتے، خون کے رشتے، قریبی رشتے، کیا یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر مکافات عمل کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے، یا ہر وہ انسان کے جو ہمارے قریب ہے، جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، عزیز و قارب ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمارا عمل جو ہے وہ اچھا برا یہ بھی اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ تو آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ غور کرو لوگوں، اور ہم نے وہ تمام پستیاں جنہوں نے غرور کیا، جنہوں نے تکبر کیا، تو ہم نے انہیں نیس و نابود کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ انہیں تکبر اللہ کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ بھی تکبر کرے، غرور کرے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، بندے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ غرور کر سکتا ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت یہ چیزیں چاہتا نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العزت یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تباہ اور برباد کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اکڑ کے چلتے ہیں اس زمین کے اوپر۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا عمل ہی تمہیں جزا اور سزا دونوں میں سے ایک جگہ پر، ایک مقام پر پہنچاتا ہے۔ کیا ہم اپنے عمل سے جنت حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے عمل سے جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ بات وہ بات ہے کہ جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی اگر تم نیک عمل کرتے ہو تو تم جنت کے حقدار ہو، اور برے عمل کرتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عمل کی جگہ ہے، اس میں آپ عمل کر کے اچھے اخلاق سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے آپ جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور آپ نافرمانی کر کے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ دنیا دارالعمل ہے، اور اس کا نتیجہ جو اس کی جزا اور سزا کا معاملہ ہے، یہ تمام روز محشر انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جو دو فرشتے ہمارے درمیان ہر وقت موجود رہتے ہیں، جو ہمارے اچھے برے عمل کو لکھتے رہتے ہیں، یہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روز محشر پیش کیے جائیں گے، اور فرشتے کھول کھول کر بتائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جب معاملات اس طرح کے روز محشر آئیں گے تو میرے حبیب اللہ سے یہی دعا کریں گے، پاک پروردگار میری امت گناہگار سیاہکار بدکار ہے، مگر تیری رحمت
بہت وسیع اور بڑی ہے تو ان پر ہر معاملے میں آسانی فرما. جب جو ہے دفتر کھولے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. اب بات آتی ہے کہ آپ کس مقام پر اس وقت دنیا میں فائز ہیں. آپ ایک باپ ہیں, آپ ایک بھائی ہیں, آپ ایک بیٹے ہیں, آپ ایک ماں ہیں, بہن ہیں, بیوی ہیں, کیا ہیں؟ اب اپنا کردار آپ کا کیا ہے؟ کیا ایک ماں ہونے کے کردار میں آپ نے وہ خوبیاں ہیں کہ جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے, ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو سرخرو ہوتی ہے کہ یا اللہ جو ذمہ داریاں آپ نے مجھ پہ دی ہیں کہ وہ میں پورا کرتی ہوں. انسان وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو تاکہ تم اچھے عمل کرو. آج بات مقامات عمل پر جو ہو رہی ہے وہ ہے انسان کا عمل, جو اسے اچھے اور برے کرنے کے بعد جو ہے ایک مقام تک پہنچاتا ہے. آپ جب صبح اٹھتے ہیں اور رات تک آپ کا عمل ہی ہوتا ہے. آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنا اخلاق کے ساتھ یا بد اخلاقی کے ساتھ, یہ آپ کا عمل ہے. آپ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں, یہ آپ کا عمل ہے. راستے میں آپ کن لوگوں سے ملتے ہیں, وہ سارا راستہ طے کرتے ہوئے آتے ہیں, وہ آپ کا ایک عمل شروع ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ اپنے آفس میں آتے ہیں, آفس میں کون لوگ ہیں جن لوگوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں, جن سے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے اخلاق والے نہیں ہیں مگر آپ نے ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے عمل کو اچھا رکھو. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, جو بوئے گا وہ کاٹے گا. انسان اچھائی کرے گا تو اچھائی ملے گی, برائی کرے گا تو برائی ملے گی. تو انسان اپنے عمل سے ہی پہچانا جاتا ہے. آپ کی میٹھی زبان, آپ کا اچھا بولنا, آپ کا اچھا اخلاق جو ہے وہ تمام نیکیوں پر بھاری ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے. اسی لیے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. آپ دیکھیے کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے, اچھی حالت سے جب بیماری میں ہوتا ہے اور بیماری سے اچھی حالت میں ہوتا ہے, یہ اللہ ہی کا ہے, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ شفا عطا فرما سکتا ہے, اللہ رحمت عطا فرما سکتا ہے. اللہ جب انسان کو دولت سے, شہرت سے, عزت سے نوازتا ہے تو یہ انسان برے وقت بھی اس کے اوپر آ سکتا ہے, وہ ذلیل بھی ہو سکتا ہے, وہ پستی میں بھی جا سکتا ہے. تو وہ تو عزو منتا شاؤ, وہ تو ذل و منتا شاؤ, یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے بیماری سے شفا عطا فرما دے. یہ سب اللہ رب العزت کی ذات اقدس کرتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مذاق میں بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کی کمزوری کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کی جو ہے تکلیف کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ آج جس کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں اور جس وجہ سے اڑا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ معاملہ کل آپ کے ساتھ پیش آ جائے. اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے عمل کو جو ہے وہ بہتر کرو. عمل جو ہے آپ کا سب کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. پہلے تو تعلق آپ کا اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کتنے اچھے ہیں, میرے رب کے ساتھ میرے تعلقات کتنے اچھے ہیں. اپنے رب سے جب تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت تمام معاملات آپ کے بہتر اور اچھے کر دیتا ہے. تو آپ کا عمل آپ کی شخصیت میں چار چاند لگاتا ہے, آپ کی شخصیت کو بکھیر بھی دیتا ہے, تباہ اور برباد بھی کر دیتا ہے. اسی لیے اپنے عمل کے اندر مکافات عمل ہے. صرف یہ سوچ کر اگر زندگی گزاری جائے کہ جیسا میں کروں گا ویسا ہی میرے ساتھ ہوگا, میں اچھا کروں گا تو اچھا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کسی کی کوئی چیز مس ہو جاتی ہے, کھو جاتی ہے, کہیں پر رہ جاتی ہے, کبھی وہ بھول جاتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ تو میں نے بڑے حلال طریقے سے کمایا تھا, میں نے بڑی محنت سے یہ چیز خریدی تھی, اور مگر مجھے یقین ہے میرے اللہ کہ میری حلال کی کمائی کی خریدی ہوئی چیز وہ واپس میرے پاس آئے گی, وہ مل جائے گی. کیونکہ اگر حرام کی کمائی ہوئی ہوتی
تو وہ بندہ جو یہی سوچتا کہ میرے اپنے کون سی میرے پیسے تھے، یہ تو حرام کی کمائی تھی اور وہ کھو گئی، تو اس سے افسوس بھی نہیں ہوتا، پھر حرام طریقے سے وہ اس کو دوبارہ حاصل کر لیتا۔ مگر جن کی حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے وہ چیز میرے پاس پہنچے گی، اور اللہ پر ایمان لانا اور اللہ پہ مضبوطی سے یقین کرنا، توکل کرنا، تو اللہ رب العزت اس بندے تک وہ چیز لازمی اسے مل جاتی کھوئی ہوئی۔ تو انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اسے اچھا صلہ ملتا ہے، برے عمل کرتا ہے تو برا صلہ ملتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ منافق نہ بنو، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو اسے پورا کرو، کسی سے جھوٹ مت بولو، سچ کا ساتھ دو، امانت میں خیانت نہیں کرو، جو تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا، دھوکہ مت دو کسی کو۔ آپ نہیں کر سکتے آپ منع کر دو، آپ کے پاس نہیں ہے آپ منع کر دو، آپ جھوٹ نہیں بولو، کسی کو دھوکہ مت دو، کیونکہ دھوکہ ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی جگہ کو اتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہو تو وہ راستہ نہیں بھولتا، وہ اسی راستے سے واپس آپ کے پاس ضرور آتا ہے۔ تو اسی لیے میری بہنوں، میرے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ کو اسلام کی یہ بات جو اسلام کے توسط سے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، اللہ اس کے رسول اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم انسان کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو اچھا کریں تو انشاءاللہ ہم تمام کے ساتھ اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گی، جب تک کے لیے اپنی میزبان صدف اسلم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔